کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا بھارت کے ساتھ کیا تنازعہ ہے؟ اگر نہیں تو آج پھر ہم آپ کو اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی 4 اسٹیٹس اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لداخ چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ یہ 4 انڈین اسٹیٹس یہ ہیں: اروناچل پردیش، سکم، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان بارڈر لائن آف ایکچول کنٹرول کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 4056 کلومیٹر ہے۔ لائن آف ایکچول کنٹرول کو دونوں ممالک نے کبھی بھی انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا۔ چائنا کا ماننا ہے کہ اروناچل پردیش چائنا کا علاقہ ہے جس پر انڈیا نے چائنا کی آزادی سے پہلے کا ہی قبضہ کر رکھا ہے۔ اروناچل پردیش میں بدھ مذہب کے بہت سارے مذہبی مقامات اور عبادت گاہیں واقع ہیں۔ اروناچل پردیش اور چائنا کے درمیان فرنٹیئر لائن کو میک موہن لائن کہا جاتا ہے۔ یہ لائن 1914 میں چائنا کی آزادی سے پہلے تسلیم کی گئی۔ چائنا نے بعد میں کبھی بھی اسے فرنٹیئر لائن تسلیم نہیں کیا۔ میک موہن لائن کا نام برٹش ڈپلومیٹ سر ہنری میک موہن کے نام پہ رکھا گیا، جو کہ فرنٹیئر ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے چیف نیگوشیٹر تھے۔ 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ لداخ کو جموں اینڈ کشمیر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لداخ کے نارتھ ایسٹ میں چائنا کا آٹونومس ریجن تبت واقع ہے اور اس کے نارتھ میں چائنا کی اسٹیٹ شین جیانگ واقع ہے۔ لداخ کا نارتھ ایسٹ والا علاقہ اکسائی چین کہلاتا ہے۔ اکسائی چین کو چائنا نے 1962 کی انڈو چائنا وار میں اپنا حصہ بنایا۔ کراکرم پہاڑی سلسلہ اکسائی چین کو لداخ سے الگ کرتا ہے۔ حالیہ انڈیا اور چائنا کی افواج کی جھڑپ کا واقعہ پینگونگ لیک اور گلوان ویلی میں پیش آیا۔ پینگونگ لیک اور گلوان ویلی دونوں ہی اکسائی چین اور لداخ کو آپس میں ملانے والے کراکرم پہاڑی سلسلے پہ واقع ہیں۔ گلوان ویلی کا نام گلوان ریور کے نام سے مشہور ہوا، جو کہ اکسائی چین سے اوریجنیٹ ہو کر لداخ میں داخل ہوتا ہے۔ گلوان ویلی ہی انڈیا کو اکسائی چین میں داخل ہونے کا ڈائریکٹ روٹ فراہم کرتی ہے۔ 1957 میں چائنا نے شین جیانگ کو تبت سے ملانے کے لیے اکسائی چین کے ایریا سے G219 نامی روڈ انڈیا سے کنسلٹ کیے بغیر بنانا شروع کر دیا، اور یہی روڈ چائنا اور انڈیا کی 1962 کی جنگ کا فلیش پوائنٹ تھا۔ 1962 کی جنگ اکتوبر اور نومبر کے ماہ میں لڑی گئی۔ سپٹمبر 1962 میں چائنا کا قبضہ گلوان ویلی سے پیچھے تک تھا، لیکن نومبر 1962 میں انڈیا اور چائنا کی جنگ کے بعد چائنا نے گلوان ویلی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تب سے یہ چائنا کے ہی انڈر کنٹرول ہے۔ 1962 کی جنگ میں چائنا نے اروناچل پردیش کو بھی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ چائنا اروناچل پردیش کو تو حاصل نہ کر سکا، مگر اکسائی چین گلوان ویلی سمیت آج بھی چائنا کے قبضے میں ہے۔ چونکہ گلوان ویلی انڈیا کو اکسائی چین میں داخل ہونے کے لیے ڈائریکٹ روٹ فراہم کرتی ہے، اس لیے انڈیا اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں اکسائی چین کو چائنا کے قبضے سے چھڑوا سکے، لیکن کراکرم کے بلند پہاڑی سلسلے کی وجہ سے یہ ایک نہایت مشکل کام ہے۔ گلوان ویلی سے آگے لداخ والی سائڈ پر کراکرم پہاڑی سلسلے کے سب سے بلند پہاڑ واقع ہیں، جو کہ چائنا کے ہی قبضے میں ہیں، اور انہی پہاڑوں کی وجہ سے گلوان ویلی کو دوبارہ حاصل کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کو اس بار بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔